السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے راستہ بتانے والی ذات، کامیابی کی طرف لے جانے والی ذات، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم شریعت کی طرف دیکھیں گے، ہر چیز کا، ہر عمل کا اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے نقصانات، اس کے فائدے، ہر چیز کا اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 63 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ قیامت تک آنے والے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بحیثیت مسلمان بچپنا کس طریقے سے ہونا چاہیے، تو نبی کا بچپن ہمارے لیے کافی ہے۔ بحیثیت مسلمان جوانی کیسی ہونی چاہیے، نبی کی جوانی والی زندگی کا مرحلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بحیثیت مسلمان بڑھاپا کس طریقے کا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ غرض اللہ نے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جو رہبر بنایا ہے، حقیقت میں محمد الرسول اللہ ہمارے رہبر ہے۔ اللہ کے نبی نے رتی برابر، ایک ذرہ برابر کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو نہیں چھپائی، اور رتی برابر کا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات جو ہمارے نقصان کے لیے تھی، وہ اللہ کے نبی نہیں چھپائے۔ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بتا دیا
کہ زندگی کے مرحلوں میں کیا کیا ہونے والا ہے، خواہشات کیسی کیسی ہوں گی، خوشیاں کیسی کیسی ملے گی، غم کے مراحل کیسے کیسے آئیں گے، مالداری کی زندگی کیسی ہوگی، غربت والی زندگی کیسی ہوگی۔ غرض ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے ہمیں سبق بتایا ہے کہ اس حالت میں ہمیں کیسا رہنا ہے، اس حالت میں ہمیں کیسا رہنا ہے۔ اگر عزتوں والی زندگی ہماری گزر رہی ہے تو عزتوں والی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے۔ اگر ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، تو ذلت والی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، یہ بھی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ ہی کو دیکھنا ہے۔ غرض ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات وثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر نجات دینے والی ہے۔ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس حدیث میں۔ 3 کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان دنیا اور آخرت میں نجات پائے گا، یعنی کامیاب ہو جائے گا۔ اور 3 چیزیں وہ ہیں جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر برباد ہوگا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، کامیاب ہو دلانے والی 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ ہر حال میں لوگوں کے سامنے ڈرنا ہے، اکیلے پن میں نہیں ڈرنا، ایسا نہیں، بلکہ جو حالت میں ہم ہیں، چاہے وہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے ہم کسی کے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ خیال رہنا کہ میرا یہ عمل اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے انسان کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ جس انسان کے دماغ میں یہ بات ہمیشہ چلتی ہے کہ اس حالت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ انسان کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، علانیہ بھی اور چھپ کر بھی۔ آج ہم باہر ہیں، یہاں پر گناہ کا کوئی موقع نہیں ہے تو گناہ نہیں کر رہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ جب ہم اکیلے ہیں گناہ کے ہزاروں مواقع ہم کو دیے جائیں گے، اس کے باوجود بھی گناہ کے راستے پر نہیں آنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے جب بندہ ڈرتا ہے تو خود بخود انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ جو انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا جیسا ڈر ہونا چاہیے تھا ویسا ڈر نہیں ہے۔ ماں باپ کے ڈر سے انسان غلطی نہیں کرتا، شوہر کے ڈر سے بیوی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا اگر ہمارے دلوں میں ڈر ہوگا تو ہم کبھی بھی اللہ کے ناراضگی والے کاموں میں نہیں جائیں گے۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہر حال کا مطلب ہم سب کو معلوم ہے، خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گا، مالداری بھی آئے گی، غربت بھی آئے گی، اچھی زندگی بھی آئے گی، مصیبتوں والی زندگی بھی آئے گی، تنہائی کے موقع بھی آئیں گے، کھل کر رہنے کے موقع بھی آئیں گے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا یہ تقوی ہے۔ ایسا نہیں کہ غربت والی زندگی تھی تو نمازوں کی بڑی پابندی، 4 پیسے اللہ کی طرف سے مل گئے تو فوراً جو ہے پھر نمازوں سے دوری، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں ہمارے دل میں
اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں سچ بولنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہر حال میں سچ بولنا یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہر حال میں سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کبھی ہمارے اپنوں کے خلاف ہمیں کھڑے ہو کر سچ بولنا پڑے گا، کبھی ہم کو اپنی غلطیوں کے خاطر سچ بولنا پڑے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ جھوٹ کا موقع ہمارے سامنے رہتا کہ ہم جھوٹ بول کر اپنی عزت کو بچا سکتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم سامنے والوں سے عزت لے سکتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسے حالت میں جھوٹ سے پرہیز کر کے سچ کے راستے پر آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی عادتیں ہیں، یہ ایسی عبادتیں ہیں جس سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی لیے گناہ کبیرہ کے اندر جھوٹ کو شامل کیا گیا۔ جھوٹ برائیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ، پھر دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سچائی پہ آ گئے، وقتی طور پہ نقصان ہوگا، وقتی طور پہ ذلت ہوگی، وقتی طور پہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، لوگوں کے سامنے ہماری عزت کی، ہماری شان میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن گناہ سے ہم بچنے کی وجہ سے، سچائی کی عادت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھیں گے۔ بے شمار سچائی کے واقعات ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے بچے، اللہ نے ان سے 7 سال کی عمر میں وہ کام لیا جو آج کے زمانے کے 60 سال کے آدمی سے بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ 7 سال کی عمر ہے، ماں نے تربیت کیا، بچے کو سچائی کی عادت ڈالی، پھر یہ بچہ نکلا اپنے گھر سے 9 سال کی عمر میں، باہر نکلا پڑھنے کی نیت سے، ڈاکوؤں کا سابقہ پڑ گیا۔ ڈاکو پوچھ رہا ہے کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ۔ فوراً پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بغل کو اٹھا کر بتا رہے ہیں میری ماں نے میرے بغل کے اندر 40 اشرفیوں کو سی کر رکھ دیا ہے۔ ڈاکو پریشان ہو گیا، سب میرے ڈر سے مال کو چھپا لیتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے، بجائے مال کو چھپانے کے مال کو بتا رہا ہے۔ وہ ڈاکو اس بچے کو لے کر اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور سردار سے کہا کہ یہ عجیب و غریب بچہ ہے، اس سے بات کیجئے۔ تو سردار نے کہا کہ بچے بتاؤ کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے بغل میں میری ماں نے 40 اشرفیوں کو سی کر رکھا ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے یہ کہا کہ تمہیں موقع تھا، تم چھپا سکتے تھے، موقع تھا تم جھوٹ بول سکتے تھے اور ہم سے بچ کر یہ 40 اشرفیوں کو بچا سکتے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کہ نہیں، میری ماں نے یہ کہا کہ بیٹے مر جانا لیکن جھوٹ نہیں بولنا، یہ میری ماں کی مجھ سے نصیحت تھی، اسی نصیحت پر میں عمل کیا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا، پورے ڈاکوؤں کا ایک گروہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سچائی کی ولایت ہوتی ہے، سچائی کے برکات ہوتے ہیں، سچائی کے معجزات ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جھوٹ کا سہارا لیں گے تو دنیا میں بھی بربادی ہوگی، آخرت میں بھی بربادی ہوگی۔ کتنے ہمارے بستی میں ایسے نام نکل جائیں گے جن کو صرف جھوٹ کے نام پہ یاد کیا جاتا کہ بھئی فلاں صاحب، ارے انہوں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، آپ ان کی باتوں میں کئی کو آئے۔ اس سے بڑی بے عزتی کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کامیابی کی دوسری چیز جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے وہ ہے ہر حال میں سچ بولنا۔ کبھی اپنے گھر والوں کے خلاف بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کی غلطیاں ہمارے سامنے رہتی ہیں،
ایسے موقع پر ہم اپنے گھر والوں کی غلطیوں کو چھپا کر جھوٹ بولیں گے، اللہ کے سامنے اس کی پکڑ ہوگی۔ ہر حال میں سچ بولنے کا مطلب یہ ہے، کیسے بھی حالات آ جاؤ، سامنے ہزار ہمارے پاس موقع جھوٹ بولنے کے رہنے کے باوجود جھوٹ سے پرہیز کر کے سچائی کے راستے پر چلنا، یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب کرنے والی چیز ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو کامیاب کرنے والی چیزوں میں تیسری بات ہے میانہ روی، درمیانی زندگی۔ ہر حال میں درمیانی کا مطلب کیا ہے؟ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ کون سا بھی کام درمیانہ کرنا چاہیے، نہ جوش میں بھاگنا ہے، نہ ہوش میں آہستہ آہستہ رینگنا ہے۔ آج مال مل گیا، ایک دم اٹھا کے جو ہے پورا کا پورا خیرات کر دیے، دوسرے دن خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ یا پھر جو ہے ایک دم اتنا بند کر کے رکھ لیے کہ اللہ کے راستے میں مال خیرات کرنے کا خیال ہی نہیں آ رہا، یہ دونوں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہ افراط اچھا نہ تفریط اچھی، توسط کے درجے میں ہر بات اچھی۔ نہ زیادہ اڑنا اچھا ہے، نہ زیادہ بیٹھنا اچھا ہے، زندگی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ایک حدیث کے اندر حکم دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کرنے والا ہو۔ روز 2 روپیے ہی صدقے کافی ہے، لیکن پوری زندگی نکالنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک دن 10,000 نکال کے دے دیے، دوسرے دن سے کچھ بھی خیرات نہیں کر رہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر حال میں زندگی کے ہر موڑ پہ پیسہ مل گیا ایک دم فضول خرچی میں آ گئے، اب پیسہ جانے کے بعد پھر غربت والی زندگی، ایسا نہیں، بلکہ ہر مسئلے میں جو ہے درمیانی رہنا ہے، نہ زیادہ جو ہے اوپر جانا ہے نہ زیادہ نیچے جانا ہے۔ ہر عمل چاہے عبادتوں کے تعلق سے ہو، چاہے دنیاوی معاملات کے تعلق سے ہو، ہر عمل ہماری زندگی کا وہ میانہ روی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نہ مزاج ایسا کہ اتنے نرم کہ سامنے والا ہماری عزت سب کچھ جو ہے چھین لے رہا، ہمارے کو غصہ نہیں آ رہا، ایسا مزاج بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ یا پھر ایسا غصہ کہ سامنے والے ہمارے غصے سے بار بار ڈر رہے، یہ بھی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر کام درمیانہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حال میں سچ بولنا، تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں ہر عمل ہر کام میانہ روی کے ساتھ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ 3 وہ کام ہیں جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیابی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، اور 3 چیزیں ہماری زندگی میں ایسی بھی ہیں جس سے ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ انسان کا مزاج ہمیشہ آرام طلب رہتا، ہمارے اندر جو نفس ہے، جو روح کے مقابلے میں اللہ نے ہمارے جسم کے اندر روح کے ساتھ ایک نفس کو بنایا ہے، ہمیشہ آرام طلبی، کچھ کام نہیں کرنا، فجر کی نماز نہیں پڑھنا، نیکی کے راستے پہ نہیں جانا۔ نفس کا ہمیشہ انسان کو ہمیشہ یہ خیال ملتا ہے کہ گناہوں میں مزہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مزہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم کو پوری زندگی نفسانی خواہشات کو توڑنا ہے، روح کو بنانا ہے، نفسانی خواہشات کو توڑنا ہے۔ نفسانی خواہشات کیا رہتی ہیں؟ صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان کان میں پڑتی ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ سو جاؤ، سکون کی نیند آنے والی ہے، لیکن ہم کو فوراً نفسانی خواہشات کو توڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہونا، یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ گناہ کرنے کے موقع ہے، نفس گناہ کرنا چاہتا، اللہ کی نافرمانی کا دل میں بار بار خیال نفس کی طرف سے آتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نفسانی خواہشات کو مکمل چھوڑ دو۔ جب جب ہمارا نفس
اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے کی کوشش کرا، فوراً نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کی دنیا بھی بچ سکتی، آخرت بھی بچ سکتی۔ اگر انسان نفسانی خواہشات میں پڑ گیا تو نہ دنیا بچ سکتی ہے نہ آخرت بچ سکتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کی وجہ سے عبادتوں سے دور ہے، معاملات سے دور ہے۔ بہت سارے ایسے مل جاتے ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک نمبر کے کام چور نظر آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا نفس اندر سے ہمیشہ آرام طلبی کو پسند کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچو، ہمیشہ نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ اور حرص سے بچو۔ یہ ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے اندر اللہ نے بہت ساری اچھائیوں کو رکھا ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی لالچ ہے، مال کی لالچ، جس کی وجہ سے حلال حرام میں تمیز نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ان کے پورے اچھائیاں ایک طرف چلے جاتے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہم کو ایسے ملتے، ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کے بیچ میں ان کو عزت کی لالچ بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ میری عزت کرے، میرا ادب کرے، لوگوں کے اندر میرا ایک وقار رہے۔ یہ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ایک ایسی لالچ رہتی انسان کو، لالچ مال کی بھی ہو سکتی، عزت کی بھی ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہرت کی لالچ، بڑا بننے کی لالچ، کہ میں کب بڑا بن جاؤں، بستی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، محلے میں میرا ایک نام ہو، لوگ میرے نام کے ساتھ جو ہے بڑے ادب کے ساتھ معاملہ کرے۔ یہ ایسی برائی ہے جس سے انسان کی دونوں جہاں میں بربادی ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لالچ سے بچنا چاہیے، مال کی بھی لالچ نہیں ہونا، عزت کی بھی لالچ نہیں ہونا، شہرت کی لالچ بھی نہیں ہونا۔ مال کمانا غلط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہیں کمانا، اچھا کمانا، اس لیے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کی لالچ دل میں نہیں بٹھانا۔ ایک ہے کمانا، ایک ہے دل میں بٹھانا، دونوں میں فرق ہے۔ مالداری اسلام میں غلط نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی بڑے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے مالدار مسلمانوں میں شامل ہوتے۔ تو اس کا مطلب مال کمانا غلط نہیں ہے، مال کمانا ہے، لیکن اس کی حرص، بار بار مال کی لالچ اتنی بڑھ گئی کہ نہ حلال کی تمیز ہو رہی، نہ حرام کی تمیز ہو رہی، نہ عبادتوں کے چھوٹنے کا ہو رہا، کہ آپ مال کی لالچ میں اتنا پڑ گئے کہ آپ کی نمازیں بھی چھوٹ جا رہی، آپ کے روزے بھی چھوٹ جا رہے، آپ کا جمعہ بھی چھوٹ جا رہا، آپ کو احساس تک نہیں۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی دونوں جہاں کی بربادی ہوتی۔ پھر آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا خود پسندی، اپنے لیے اچھی چیز، دوسروں کے لیے خراب چیز۔ جب بھی کوئی چیز ملے تو اچھی چیز کو نکال کر اپنے لیے رکھ لینا، اور اچھی چیز کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جو اچھائی میں کم ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ یہ بھی ایک ایسی بری عادت ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ بربادی ہوتی۔ بربادی کیسے ہوتی دنیا اور آخرت میں؟ جن لوگوں کے اندر یہ تین بری عادتیں ہوتی، نفسانی خواہشات، لالچ مال کی، عزت کی، شہرت کی، یا پھر خود پسندی، صرف اپنے لیے جینا، اپنے گھر کی فکر کر لینا، اپنی ذات کی فکر کر لینا، پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں، محلے کا کوئی خیال نہیں، مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں، سوسائٹی کا کوئی خیال نہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان دنیا میں جیسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم دیکھے ہوں گے بہت سارے ہماری سوسائٹی میں ایسے مل جاتے جن کے بارے میں ان کے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا کہ ارے انہوں بڑے خود غرض ہیں، بس ان کی غرض ہے تک ہمارے ساتھ رہتے، غرض ہو گئی تو ساتھ چھوڑ دیتے۔ اس سے بڑی بے عزتی کیا ہو سکتی کہ ایک محلہ، ایک دو آدمی نہیں، پورا محلہ آپ کو اس نام سے یاد کر رہا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے تین یہ ایسے برائیاں ہیں جو آج ہمارے اندر بہت ساروں میں شامل ہے۔ یا تو ہم آج مال کی لالچ میں ہیں، یا پھر عزت کی لالچ میں ہیں، یا شہرت کی لالچ میں ہیں۔
تو مال کمانا غلط نہیں ہے، عزت کا لینا غلط نہیں ہے، شہرت کا مل جانا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا بھاگنا کہ دنیا میں ذلیل ہو رہے، اللہ کے احکامات ٹوٹ جا رہے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بربادی ہوتی۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ جو 6 باتیں میں آپ کے سامنے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق کہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور اپنی زندگی میں ان 3 اچھائیوں کو لانے کی کوشش کریے اور ان 3 برائیوں کو نکالنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا پہلی چیز ہے، ہر حال میں اللہ کا ڈر دل میں بیٹھنا۔ دوسری چیز ہے ہر حال میں سچ بولنا، چاہے اپنوں کے لیے ہو یا پرایوں کے لیے ہو، چاہے اپنے ہی خلاف ہو۔ 1000 جھوٹ کے موقع ہمارے سامنے ہو سکتے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پر اختیار کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی مسلمان اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ بولنے کے جو انعامات دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ بول کر اپنی تہمت سے بچ سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ وقت کے پیغمبر جیل جانے کو پسند کر لیے لیکن جھوٹ کے راستے کو اختیار نہیں کرے۔ تو ایسی ہمارے اندر عادت آنی چاہیے کہ ہر حال میں ہم سچ بولے۔ تیسری چیز ہے زندگی کو میانہ روی اختیار کرنا ہے، درمیانی زندگی گزارنا ہے، نہ فضول خرچیوں میں پڑنا ہے، نہ کنجوشیوں میں آنا ہے، نہ ایک دم کھڑے ہو کے خوب عبادتوں میں لگ رہے کہ دوسرے دن بالکل عبادت نہیں کر رہے، بلکہ ہر عمل ہمارا درمیانہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 3 برائیاں وہ ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر برباد کر دیتی ہے۔ پہلی چیز ہے نفسانی خواہشات، دوسری چیز ہے لالچ، مال کی، عزت کی، شہرت کی، پھر آخری چیز ہے خود پسندی، اپنے لیے ہر چیز کو پسند کرنا۔ یہ وہ برائیاں ہیں جس سے انسان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، اس کے بعد جب آخرت کا مرحلہ آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع آتا ہے، وہاں پر بھی یہ برائیاں انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ 3 برائیاں وہ ہیں جن میں سے اکثر کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا خطرناک ہے۔ ایک ہے ہمارا حقوق اللہ کا تعلق، اللہ سے ہمارا تعلق، ایک ہے حقوق العباد، بندوں سے ہمارا تعلق۔ ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اللہ ہماری 2 رکعت نماز پر پکڑ کر کے جہنم میں بھی ڈال سکتے، اللہ ہماری 2 رکعت نماز کو پکڑ کے اسی کا بہانہ بنا کر جنت بھی بھیج سکتے۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ روزہ نہیں رکھے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے، روزہ رکھ لیے اللہ جنت میں جنت بھیج سکتے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ ہے۔ لیکن حقوق العباد جو چیزیں ہیں کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ایمان والے بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی، ہماری سوسائٹی کے لوگ، ان سب کے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اولاد کا جیسا ہم حق سمجھتے ان کو کپڑے پہنانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو تعلیم دینا، ویسی بیوی کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ماں باپ کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اگر ہم صرف ماں باپ کے حق ادا کر رہے، بیوی کے ادا نہیں کر رہے، یا صرف بیوی کا حق ادا کر رہے، ماں باپ کا نہیں کر رہے، یا پھر رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے، پڑوسیوں کے نہیں کر رہے، تو جن کے حقوق کو ہم پامال کر کے گئے تھے، کل قیامت کے دن ان کو کھڑا کر کے ان سے حساب اور مواخذہ لیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کا اردو میں ترجمہ ہوتا غریب۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جس کے پاس بڑا گھر نہیں ہے، وہ آدمی غریب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری نظر میں وہ آدمی غریب نہیں ہے، وہ آدمی مفلس نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں وہ آدمی مفلس ہے جو دنیا میں خوب عبادتیں کر کے آیا، خوب روزے رکھ کے آیا، خوب قرآن کی تلاوت کر کے آیا، خوب نیکیاں لوٹ کر آیا، لیکن بندوں کے حقوق کو توڑ دیا، کبھی کس کا دل توڑا، کبھی کسی کا مال چھین لیا، کبھی کسی پر ظلم کیا۔ اب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو معاملہ کریں گے، اگر ہم نے ناحق کسی کو گالی دی تھی تو اللہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے یہ کہیں گے کہ جاؤ جس کو گالی دیے تھے اس سے جا کر معافی مانگ کر آؤ۔ جب ہم ان کے پاس جائیں گے معافی مانگنے کے لیے تو حشر کا میدان ہم سب کو معلوم ہے، وہاں پر کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہم ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے جائیں گے، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے وہ ہمارے بچے ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہو، جن کو دنیا میں ہم نے تکلیف دی ہے، کل قیامت کے دن ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے معافی مانگیں گے تو وہ ہم سے یہ کہیں گے ہم ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو تمہاری زندگی کے 60 سال کے نمازیں ہم کو دے دو، یا پھر ہماری زندگی کی جو 60 سال کے بے نمازی زندگی ہے وہ آپ لے لو، یا تو نیکیاں ہم کو دے دو یا پھر گناہ ہمارے لے لو۔ جب ہم اپنی نیکیاں ان کو دے دیں گے تو ہماری زندگی نیکیوں سے خالی ہو جائے گی، پھر بغیر نیکیوں والی زندگی جہنم کے حوالے ہوگی۔ اس لیے یہ 6 چیزیں جو بیان کی گئی ہے ان میں سے اکثر کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کو سمجھ کر ان پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے سنت ادا کر لے۔